بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے لیے ماہ رجب کا ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں جو کہ آپ کو ہر وظیفے ہر تسبیح سے بے نیاز کر دے گا۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسا عمل ہے جو بندہ اس عمل کو کر لے اور پھر اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے گا، اللہ رب العزت ہر مانگی ہوئی دعا کو فوراً قبول فرمائے گا۔ محترم ناظرین، یہ عمل 2 رکعت نفل کا عمل ہے اور اس کے بعد ایک ایسی تسبیح کا عمل ہے کہ اس تسبیح کے پڑھنے والے پر اللہ کریم بے شمار رحمت نازل فرماتا ہے۔ جب بندہ اس تسبیح کو پڑھ لیتا ہے، اللہ کریم اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے اور نظر کرم سے اس بندے کو اللہ کریم دیکھتا ہے اور اپنے خزانے اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھر جو بندہ اس کلمات کو اپنی مشکل میں، اپنی پریشانی میں، اپنے کسی بھی مسئلے کو حل کروانے کے لیے پڑھتا ہے تو یقین مانیے میرا رب اس کی آواز سن کر اس کے دعا پر لبیک کہتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ محترم ناظرین، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ آپ نے وظیفہ کامل یقین کے ساتھ پڑھنی ہے، اور جب آپ دعا کریں تو آپ دعا ٹھیک طریقے سے کیا کریں۔ سب سے پہلے آپ دوستوں نے دعا سے پہلے آپ دعا مانگنا شروع کریں تو سب سے پہلے آپ دوست اللہ کریم کی خوب بڑائی بیان کرے، سورہ فاتحہ پڑھے، سورہ اخلاص پڑھا کرے، جو آپ کو جو کلمات اللہ کی بڑائی کی یاد ہو، تسبیح یاد ہو، وہ پڑھا کرے۔ پھر اس کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھا کرے۔ اس کے بعد آپ جو دعا مانگو گے اللہ کریم آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو پیارے دوستو، اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ وظیفہ پڑھنی ہے۔ وظیفہ آپ رزق کی تنگی سے چھٹکارا پانے کے لیے، رزق میں برکت کے لیے، پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، بیماری سے شفا پانے کے لیے، الغرض دنیا کا کوئی ایسا کام جو آپ کا نہ ہو سکے، جو بہت کوشش کے باوجود وہ کام نہیں حل ہو پا رہا۔ پیارے دوستو، آج صرف ان کلمات کا وظیفہ آپ پڑھ لے، سجدے میں جا کر آپ نے ان کلمات کا ورد کرنی ہے اور پھر آپ اپنے حالات کو خود بہتر دیکھو گے۔ پیارے دوستو، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کے پڑھنے سے ہزاروں لوگوں کی حالات اللہ کریم نے درست فرمائی ہے، ہزاروں لوگوں کی تقدیر اللہ نے بدل دی ہے، ہزاروں لوگوں کے نصیب کھل گئے ہیں۔ اگر آپ بھی اپنی کسی حاجت کی خاطر، کسی ضرورت کی خاطر یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے وضو بنا کر اچھے طریقے سے وضو بنا لے، 2 رکعت نفل اپنی نیت، یعنی جو بھی آپ کی ضرورت ہو، مشکل ہو، جس نیت سے آپ یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، آپ نے اس نیت سے 2 رکعت جو ہے نفل ادا کرنی ہے۔ اور نفل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے سورہ ضحیٰ پڑھنی ہے، یا اگر آپ سورہ ضحیٰ نہیں پڑھ سکتے، آپ کو صرف آخری 10 سورتیں یاد ہو تو آپ نے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ یا اسی طریقے سے اگر آپ کو سورہ قریش بھی یاد نہ ہو تو آپ پہلی رکعت میں سورہ کوثر پڑھ لے اور دوسری رکعت میں آپ سورہ اخلاص پڑھ لے۔ پیارے دوستو، جب آپ اس طریقے سے 2 رکعت ادا کر لے، جب آپ کی 2 رکعت نماز مکمل ہو جائے تو آپ سجدے میں جا کر آپ نے صرف 11 مرتبہ یہ تسبیح پڑھنی ہے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ آپ نے رو رو کر ان کلمات کو
صرف 11 مرتبہ آپ نے سجدے کی حالت میں پڑھنی ہے۔ پھر جب آپ سجدے سے سر اٹھا لے تو آپ کم سے کم 11 مرتبہ سورہ کوثر کا ورد کرے اور پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ کریم سے دعا مانگے۔ محترم ناظرین، جو طریقہ دعا کا بتا دیا وہ نبوی طریقہ ہے، احادیث سے ثابت شدہ طریقہ ہے۔ آپ اپنی مشکل کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے اس خاص طریقے سے دعا مانگے اور پھر اپنی زندگی کو دیکھیں کہ کس طرح اللہ کریم آپ کی مشکلوں کو ختم فرماتا ہے، کہ کس طرح اللہ کریم آپ کی پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور کس طریقے سے اللہ رب العزت آپ کے حالات کو بہتر بناتا ہے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق کی پریشانی ہے، رزق کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، ایک وقت کا ملتا ہے دوسرے وقت کے لیے آپ پریشان رہتے ہیں، یا آپ کو دولت کی ضرورت ہے، آپ کو دولت کی تنگی نے گھیر رکھا ہے، یا آپ کو دولت چاہیے جس سے آپ اپنے گھر اور بال بچوں کا خرچہ کرے، ضرورت پورا کرے، یا آپ کی کوئی ایسی ضرورت ہے جو بغیر پیسوں کے پورا نہیں ہو پا رہا، اس کے لیے آپ کو دولت چاہیے، یا اسی طرح آپ قرض دار ہے اور قرض دار لوگ جو ہے جنہوں نے آپ کو پیسے دے رکھے وہ آپ کو تنگ کر رہے ہیں، تو قرض سے نکلنے کے لیے بھی یہ وظیفہ اکسیر مانا جاتا ہے۔ یا پیارے دوستو، وہ لوگ جو نوکری کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، ہر ایک کی منتیں کر رہے ہیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے، لیکن پھر بھی لوگوں کے منتیں کرنی پڑتی ہے، لوگوں کو رشوت دینا پڑتا ہے کہ ہمیں کوئی نوکری دے، ہمیں کوئی جاب دے، یا ہمیں کوئی نوکری حاصل ہو جائے۔ تو پیارے دوستو، آج ان کلمات کا وظیفہ بتا دیا۔ اگر آپ جو بھی بہن یا بھائی ہو نوکری کی تلاش میں در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، تو آج سے یہ سب کو چھوڑ دے، اللہ پر یقین بھروسہ رکھتے ہوئے ان کلمات کا وظیفہ شروع کرے۔ انشاءاللہ چند ہی دنوں میں اللہ کریم آپ کو ایسی نوکری، ایسا کاروبار، ایسا وسیلہ بنا کر دے گا، یقین مانیے کہ ساری زندگی آپ خوش رہو گے، اور اتنی برکت والی نوکری عطا کرے گا کہ زندگی بھر کسی کے در پہ جانے کی ضرورت نہ ہوگی، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ پیارے دوستو، یہ وہ وظیفہ ہے جس کے پڑھنے کے بعد اللہ کریم فوراً اپنے بندے کی مدد فرماتا ہے، لیکن یہ تب جب آپ کامل یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، رو رو کر اپنے آپ کو محتاج ذلیل ظاہر کرتے ہوئے اللہ سے مانگو گے۔ محترم ناظرین، ہمارے معاشرے کا اصول اور طریقہ بھی یہ ہے کہ جب آپ کسی سے اپنی کوئی ضرورت پورا کرنا چاہتے ہیں یا کسی سے پیسے لینا چاہتے ہیں، رزق کے ذریعے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں، تو اس کے سامنے اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جا کر بدمعاشی کر لے اور کسی سے کوئی چیز وصول کر لے، نہیں، اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے اپنی محتاجی اس کے سامنے رکھ کر کوئی چیز مانگنی پڑتی ہے۔ تو اللہ کے سامنے اگر آپ اپنے آپ کو محتاج ظاہر کرتے ہوئے مانگو گے نا، اللہ کریم فوراً آپ پر رحم کرے گا، آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا، آپ کی ہر مقصد کو، ہر پریشانی کو، ہر محتاجی کو دور فرما دے گا۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ خود بھی پڑھیے، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ثواب کی نیت سے شیئر کرے، تاکہ دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کرے اور مشکل سے سخت مشکل سے اپنی جان چھڑائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔